السلام علیکم، کیسے دوستوں خیریت سے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں ایس ایس ناصری اور موجود ہوں ضلع کھرمنگ کے دور افتادہ اور سب سے بلندی پر واقع یونین کونسل کیتوشو کے علاقہ دپا میں، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 12,000 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پر جو حکومت کی طرف سے سہولیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر آنے کے لیے جو سڑک ہے وہ انتہائی دشوار گزار سڑک ہے۔ یہاں پر آنے کے لیے جب ہم اس روڈ پر نکلیں تو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس علاقے کی خوبصورتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پوری دنیا میں خوبصورتی کے لحاظ سے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ابھی یہ سیزن جو ہے گرمیوں کا سیزن ابھی شروع ہونے والا ہے اس ایریا میں، اس علاقے میں، تو اتنی خوبصورت آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ البتہ جب گرمی کا سیزن ہوگا تو یہاں پر مختلف قسم کے جو فلاورز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اور مختلف کلرز آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں۔ اس ایریا کے کیا مسائل ہے، کس طرح یہاں پہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ذریعہ معاش کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک علاقے کے ایک بزرگ ہے، اس سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ اس علاقے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس علاقے کی تاریخ کیا ہے، اور یہاں پہ جو خصوصاً سردیوں میں 4 مہینے جب روڈ بلاک ہوتا ہے تو اس وقت کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اس سے میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ دعا سر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم۔ ابراہیم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ بہت بلندی پر آپ لوگ رہتے ہیں، جی جی، کہ خصوصاً سردیوں میں کس طرح آپ لوگ یہاں پہ اپنی زندگی سروائیو کرتے ہیں؟ سر اس طرح ہے، سردیوں میں اگر برفباری زیادہ ہو جائے تو روڈ تقریباً 4 مہینے کے لیے منقطع رہتا ہے، جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ خصوصاً سردیوں میں ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ادویات کی کمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو اٹھا کر ہم یہاں سے مہدی آباد لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اس کردو تک شفٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت مجبوری ہے۔ اور اس کے علاوہ روڈ کے حالات آپ نے خود مناظرہ کیا ہے وہاں پہ، ہاں تو روڈ بہت خراب ہے۔ اس کے علاوہ سکولز، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سارے مسائل ہیں، لیکن یہ ایک بات آپ نے کہی کہ وہ گرمیوں میں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، لوگ شوق سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جھیلیں بھی ہے، کلر کے پھول فلاور بھی یہاں پہ موجود ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، لیکن اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو تب، اگر گورنمنٹ توجہ نہ دے، نمائندہ توجہ نہ دے تو پھر یہ بہت مشکل ہے۔ ابراہیم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جس طرح جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر ایک ڈسپنسری ہے، اس میں جو ڈسپنسر ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر کبھی غبار آتا ہے، تو معمولی بخار یا دیگر جو بیماری ہے اس حوالے سے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں جاتے ہیں علاج کے لیے؟ سر یہ ہے نا کہ یہاں پہ فرسٹ ایڈ پوسٹ ڈسپنسری ہے، یہاں کا ڈسپنسر جو ہے نا یہ مقامی نہیں ہے، وہ کئی میل دور سے آتے ہیں۔ اگر برفباری زیادہ ہو، تودے گرنے کا خطرہ ہو تو وہ بیچارہ آ بھی نہیں سکتے ہیں، جس کی وجہ سے شدید مشکلات رہتے ہیں یہاں پہ، اور اگر انجیکشن وغیرہ کسی کو لگانا پڑے تو پھر یہ گریڈ 1 کے ذریعے سے انجیکشن لگاتے ہیں، تو یہ اس صدی میں اور اس دور جدید میں یہ تو مناسب نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، ایک خاتون کی ویڈیو، جو کہ لوگ یہاں سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سکردو کی طرف سردیوں میں لاتے ہوئے ایک ریڑے میں، اور پھر کچھ لوگ برف بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو سردیوں کے موسم میں خصوصاً جو ہمارے جو حاملہ خواتین ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں، جب ان کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر یہ ہے، ابھی اس وقت تو میڈیا کا دور ہے، لیکن پرانے وقتوں میں یہاں سے وہ اٹھا کے مہدی آباد کبھی ریڑے میں لے جاتے تھے۔ روڈ کا بھی میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گیم کولیاں بھی یہاں پہ دپا سے بہت ہی کم ہے، تو کوئی بیمار خصوصاً حاملہ خواتین اگر سردی میں روڈ بند ہو جائے تو اس کو اٹھا کے یہاں سے لے جاتے ہیں، تو ایک خاتون کے تو بچے کی بھی ولادت کے وقت ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کافی مشکلات ہے اس سلسلے میں۔ جی اچھا، ایجوکیشن کا کیا نظام ہے یہاں پہ؟ چھوٹے جو بچے ہیں، ایک اسکول تو ایسے تقریباً 4 سے 5 سال پہلے میں یہاں پہ آیا تھا، تو ادھر سے اوپر سے میرے خیال میں کوئی پتھر گرا تھا، اس کی چھت اڑ گئی تھی، ابھی تک وہ اسی حال میں ہے۔ وہ اسکول تقریباً یہ کتشور دپا کے کمبائنڈ اسکول ہے، گرلز پرائمری اسکول، گرل مڈل اسکول کے نام سے وہ بنا، اس کی تعمیر ہوئی تھی، لیکن اس میں عدم دلچسپی کی وجہ سے ابھی وہ آپ نے خود ابھی بھی اسی وقت چھت اسی وقت ہے، ہم نے کئی مرتبہ شکایت کی، درخواست دی، لیکن کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی، وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے اس وقت۔ اور اس کے علاوہ دو یہاں پہ ایک 2 گورنمنٹ کے سکول ہے، ایک مڈل سکول، ایک پرائمری سکول۔ صحیح۔ ہاں جی، تو اس میں پہلے تو وقتوں میں یہاں ٹیچر بھی غیر مقامی ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ سے ہمارے اپنے ٹیچر بھی یہاں پہ کافی حد تک موجود ہیں۔
اس کے علاوہ کون کون سے مسائل ہیں، کون کون سے آپ کے مطالبات ہیں جو کہ آپ گورنمنٹ سے جو نہ کہنا چاہتے سر ہیں؟ ہم کتنے وہ مطالبات آپ کے سامنے بیان کروں. مشکلات بہت زیادہ مشکلات ہیں، پریشانیاں، مجبوریاں ہیں. ابھی آپ نے وہ ذکر کر رہا تھا، آپ ذکر کر رہے تھے گندم کے حوالے سے. بالکل. تو یہاں پہ کہ خرید یعنی کہ وہاں سے اسکردو سے مہندی آباد سے گندم لاتے ہیں تو انتہائی خراب قسم کے گندم، وہ کھانے کے بالکل قابل ہی نہیں ہیں. یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ انتہائی ظلم و زیادتی پہلے سے ہوتے رہے، ناانصافی ہوتے رہے، اب بھی ہو رہے ہیں کہ وہاں کے جو وہ خراب گندم ہے وہ ہمارے یہاں ڈپو میں لا کے دے دیتے تو لوگ مجبوری میں وہ انہیں کھا لیتے ہیں. بس یہ بہت زیادتی ہے. اچھا، جس نمائندے کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جو آپ لوگوں کا نمائندہ ہے، وہ کتنے حد تک سنسیئر ہے آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے، کتنے حد تک کام کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا اس ہمارے اور تعلقات تھوڑا سا خراب ہے، اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتا. خیر اس سے پہلے حاجی فضا ماضی میں ناشاد صاحب نے بہت سارے جو نا اس ایریا میں کام بھی کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناشاد صاحب اس علاقے میں چھائے رہے، اور ساتھ ساتھ ناشاد صاحب نے کئی سال حکومت بھی کی اس علاقے میں. اس وقت ناشاد صاحب نے کیا کیا کام کیا ہے یہاں پہ؟ جتنے مسائل آپ بتا رہے ہیں اس حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ ناشاد صاحب نے بھی کوئی کام نہیں کیا. نہیں، انہوں نے اصل میں یہ ہے نا سر، ہم نے ناشاد صاحب کو کبھی ووٹ نہیں دیے. صرف پچھلے سال یعنی کہ الیکشن میں جو آخری الیکشن ہوا تھا اس میں ہم نے ہمارا ناشاد صاحب کے ساتھ روابط رہا، ان کو ہم نے ووٹ دیا. لیکن وہ ووٹ نہ دینے سے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ایسے کام کیے ہیں، مثلا یہ سکولز اور ڈسپینسری، یہ ڈپو وغیرہ انہوں نے ہی وہ تعمیر کروائے ہیں. تو ہم شکر گزار ہیں جن لوگوں نے بھی خدا کے لیے کام کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. جنہوں نے کام نہیں کیا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ بھی پوچھے گا کہ وہ ہمارے ساتھ اس علاقے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں. ابراہیم صاحب، آپ کے جو یوتھ ہے کتیشو کے یوتھ، اس میں اللہ کے فضل سے پہلے کی نسبت اس وقت بہت شعور زیادہ ہے. ٹھیک ہے، گزشتہ الیکشن میں آپ کے اس کتیشو سے ہی 2 ایسے نوجوان تھے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے کاغذات نامزدگی کی، اس کے بعد انہوں نے کسی دوسرے کے حق میں وڈرا ہو گئے. آنے والے وقتوں میں کیا سمجھتے ہیں آپ کی کتیشو سے کچھ نمائندہ آئیں گے، اجمل اسدی یا دوسرا کوئی بندہ؟ خیر محترم، آپ نے اس سلسلے میں یعنی کہ الیکشن کے سلسلے میں بات کی تو میں تو بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بولنا بھی پڑتا ہے کہ ہمارے 2 کینڈیڈیٹس تھے، انہوں نے ناشاد صاحب کے ہمیں وہ بیٹھ گئے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ہمارے اپنے یہاں سے، چونکہ پڑھے لکھے ہیں، اب دور جدید آیا، پڑھے لکھے ہیں، لوگوں کو شعور آیا، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم آگے مل کے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے آئندہ کے لیے. چلیں جی، ابراہیم صاحب کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ناشاد صاحب ہو گیا، سلیم صاحب ہو گیا، دیگر جو نمائندے ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیں گے کتیشو والے، کیونکہ کتیشو کے جو یوتھ ہے وہ اب پہلے کی نسبت نہیں ہے، اب وہ باشعور ہو چکے ہیں. جس طرح ابراہیم صاحب نے کہا کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اور ہمارے یہاں پر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی پہلے کی نسبت پڑھے لکھے ہیں، مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں میں اور مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں. تو یقیناً اس علاقے کی، اس خطے کی اور اس وادی کی تقدیر بدلنے میں وہ آگے آئیں گے. اور آنے والے وقتوں میں جو ماضی کے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی مجھے نظر آ رہی ہے. تو اب میرا بھی، آپ کا بھی اور ہم سب کا بھی اللہ حامی و ناصر ہو. اور اس علاقے کے لیے ہم خصوصاً یہ کہیں گے کہ اگر حکومت اگر اس علاقے پر توجہ دیں تو یہ منی سوئٹزرلینڈ اگر میں کہوں گرمیوں میں تو کم نہیں ہوگا. بہت ہی خوبصورت خطہ ہے، بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے، مگر ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت ٹورزم کے فروغ کے لیے اس علاقے پر توجہ دے. بہت بہت شکریہ.